وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واموالکم۔ تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے جو آپ کے سامنے دو آیتیں تلاوت کی ہیں، ایک سورہ حج کی ہے آیت نمبر 37 اور ایک ہے سورہ بینہ کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ان کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو۔ اور دوسری آیت سورہ حج کی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کا خون، تمہاری قربانیوں کے جو جانور ہیں ان کا خون اور ان کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، لیکن اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور جو حدیث میں نے پڑھی مسلم شریف کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى اعمالکم الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ حاضرین جمعہ، میرے ملی بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہم صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں، حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں۔ حرام تو حرام ہی ہے، وہ کسی حال میں جائز نہیں ہے، کتنے ہی خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ اخلاص اور خلوص، جو میں نے کہا کہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ کام کیا جائے، بھئی دنیا میں دیکھتے ہیں نا، جیسے فلمی دنیا والے ہیں جو فلمی دنیا میں کام کرتے ہیں، بہت سارے پرانے زمانے میں چور اور ڈاکو ہوا کرتے تھے کہ دوسروں کا مال لوٹتے تھے اور غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مال لوٹا جا رہا ہے دوسروں کا، غریبوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، تو وہ کام حرام ہی ہے، غلط ہی ہے، وہ ملے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ فلمی دنیا والوں کو آپ دیکھتے ہیں اور خبروں میں پڑھتے ہیں، موبائل ابھی آپ کھولیں تو بہت سارے مل جائیں گے جو بہت نیک کام کرتے ہیں، کسی بچی کو گود لے لیا یا رفاہی کام میں خرچہ کر رہے ہیں، تو چونکہ کمائی حرام کی ہے، حرام طریقہ ہے، وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بہت سے مسلمان ہیرو ہیں، تو نیک کام کریں، کچھ نہیں ملنے والا ہے، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ پیسہ جو خرچہ کر رہے ہیں اچھے کام میں، وہ حرام طریقے سے آیا ہے، جو اللہ رب العالمین کے نزدیک صحیح کام نہیں ہے، تو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا میں جو لوگ اچھا کام کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں ہے، حرام طریقے سے کماتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا بدلہ دنیا میں دے دیتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، یہ اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ ان کو دنیا میں نواز دیتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب بھلے اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بھلے دکھاوا نہ ہو، بھائی رات کی تنہائی میں وہ اٹھیں اور جا کر کے چپکے سے دے آئیں، کسی کو خبر نہ ہو کہ کون دے رہا ہے، دینے والا کون ہے، کوئی نہیں جانتا ہے، لینے والا جانتا ہے، اور لینے والا کبھی جان ہی نہ پائے مجھے کون دے رہا ہے۔ تو اب دیکھیے اخلاص تو ہے نا، پایا تو جا رہا ہے، دنیا کو نہیں دکھانے کے لیے دے رہا ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں ملنے والا، کیونکہ وہ جو چیز دے رہا ہے نا وہ حرام طریقے سے آئی ہے۔
ایک مسلمان کو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا ہے کہ جو بھی کام کرو وہ صرف اللہ کے لیے کرو، چاہے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ آج حج میں عام طور سے نا دیکھیے ہمارے یہاں نمائش پائی جاتی ہے، آدمی حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ارے میرے بھائیو، حج جس کے اوپر فرض ہو گیا ہے نا، تو جیسے نماز فرض ہے تو حج کا درجہ دیکھا جائے تو نماز سے بڑا نہیں ہے فرضیت کے اعتبار سے۔ بھائی نماز دن رات میں 5 وقت فرض ہے، نماز آسان ہے، ہمیں کہیں جانا نہیں ہے، جہاں نماز کا وقت ہو گیا ہم نماز وہیں پڑھ لیں۔ ساری روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسجد کا مطلب سجدہ کرنے کی جگہ بنائی گئی ہے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ تو اب جہاں ٹائم ہو گیا، اب آدمی دیکھ رہا ہے کہ مسجد پہنچ نہیں پاؤں گا، جماعت چلی جائے گی، ٹائم پر نماز پڑھنا ہے تو آدمی جہاں ہے وہیں پڑھ لے۔ لیکن گاؤں میں ہے تو مسجد میں آنا ہے اس کو، کیوں؟ گاؤں سے پہنچ سکتا ہے آدمی، باہر ہے نہیں پہنچ سکتا ہے، کھیت کھلیان میں دور ہے نہیں پہنچ سکتا ہے، تو جہاں چاہے جہاں ہے وہیں نماز پڑھ لے۔ تو اخلاص یہ ہے۔ اب حج میں کہہ رہا تھا کہ حج کم نہیں ہے فرضیت کے اعتبار سے، نماز روزے ہی کی طرح ہے۔ بھائی سال میں زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، پیسہ ہو گیا ہمارے پاس نا، زندگی میں ایک مرتبہ ہی فرض ہے، بقیہ نفل ہے، 50 مرتبہ کرو پیسہ اللہ نے دیا ہے تو، لیکن وہ نفل ہے، پیسہ ہو گیا، ابھی اس سال پیسہ ہو گیا، کوئی قرضہ نہیں ہے، اتنا پیسہ ہے کہ ہم پہنچ سکتے ہیں، تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم فارم بھریں، منظوری نہ آئے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہم ہر سال فارم بھریں۔ اب پیسہ بھرتے بھرتے ختم ہو گیا، پھر کیا اتنا پیسہ رہ ہی نہیں گیا کہ ہم حج کر سکیں، تو اب فرضیت ختم ہو گئی، لیکن کوشش کیا اور اسی حالت میں مر گیا نا تو ایک فرض کا تاریخ ہوگا، کیا پتہ اللہ بخشیں گی نہ بخشے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سخت قانون بنایا تھا کہ ہے نا، وہ کہتے تھے کہ ہے نا میرا من ہوتا ہے کہ گاؤں میں اعلان کر دوں کہ جن پر حج فرض ہو رہا ہے نا، اور وہ نہیں کرتے ہیں، تو کہا کیا وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ مل جائیں گے ایسے، آج اپنے یہاں بھی بڑے عذر کرتے ہیں۔ تو حج فرض ہے ایک مرتبہ، تو کتنے اخلاص کے ساتھ آدمی کرنا چاہیے اس کو، یعنی جیسے نماز کے لیے آتے ہیں نا، کس کو بتاتے ہیں بھائی، کون دعوتیں ہماری لیتا ہے، لیکن دیکھیے بڑی لمبی چوڑی دعوت ہو رہی ہے، اس میں ریاکاری آ رہی ہے، بھیجنے جا رہے ہیں، ایک بھیڑ جا رہی ہے بھیجنے کے لیے۔ ارے بھائیو یہ کیا ہے، یہ پیسہ ناجائز طریقے سے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ لوگوں آپس میں مال کسی ایک دوسرے کا باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ باطل طریقے سے تو کھانا ہے بھائی، آدمی وہ حج کرنے جا رہا ہے، اب پوری بھیڑ جا رہی ہے، بھیڑ لے کر کے جا رہا ہے، ساری دنیا کو خبر ہو رہی فلاں صاحب حج کرنے جا رہے ہیں، تو یہ ریاکاری ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آدمی چپ جاپ جائے، بتائے گی نہ کسی کو، چل جائے پتہ چل جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے لیے کیا بڑا اہتمام نہ کرے، دعوتیں کھائے، لوگوں کو دعوت دے، حاجی کھانا کرے، تو یہ سب میرے بھائیوں اخلاص کے نا اور خلوص کے منافی ہے۔ تو اللہ نے ہر کام میں کہا ہے کہ خلوص کے ساتھ کام کیا جائے، صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہو، کام بھی حلال ہو، جائز ذرائع سے چیز حاصل کی گئی ہو، اگر اللہ کے راستے میں خرچہ کیا جا رہا ہے تب، اور پھر دکھاوا نہ ہو، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہو، تو اللہ رب العالمین ایسوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اور اگر آدمی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے نا، شہید ہو جائے اور دکھاوا ہے تو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ ایک مرتبہ سوال کیا گیا آپ سے، اللہ کے رسول، ایک آدمی شجاعت بہادری دکھانے کے لیے جہاد کرتا ہے اللہ کے راستے میں، اور ایک آدمی حمیت کے لیے، کیا حمیت؟ یعنی ہماری قوم لڑ رہی ہے، مسلمان نہیں ہے وہ، ہماری قوم لڑ رہی ہے، اس سے لوگ جنگ کرنے آئے ہیں، اب ان کی طرف سے وہ لڑنے گیا تو یہ حمیت، اس کو حمیت کہا جاتا ہے، عصبیت کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ ایک تو ایسے جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور ایک آدمی کے لیے کہا کہ ایک آدمی
اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے تاکہ اسلام بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو آپ نے کہا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس لیے جہاد کرتا ہے نا، جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاص اس کا نام ہے۔ آدمی خلوص سے کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ وہ آخر میں جو نوازے گا نا مرنے کے بعد قیامت میں، وہ تو ہے، لیکن اخلاص سے کام کیا جائے نا، مطلب کچھ بھی دکھاوا نہ ہو، دل میں کوئی شائبہ نہ ہو، صرف اللہ کے لیے اس نے وہ کام کیا ہو، تو اللہ رب العالمین سے اس کا واسطہ دے کر مانگیے، سوال کیجئے۔ لوگ بزرگوں کا واسطہ دیتے ہیں، اولیاء کا واسطہ دیتے ہیں جو مر چکے ہیں، جو قبروں میں مدفون ہیں، ان کا واسطہ دیتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں۔ رسول کا واسطہ، ہمارے رسول بھی دنیا میں نہیں ہے، ہمارے رسول بھی نہیں سنتے ہیں، تو یہ بزرگوں کا واسطہ نہیں، اپنے اعمال کا واسطہ۔ ہاں کوئی زندہ آدمی ہے، اس سے دعا کرا سکتے ہیں آپ کہ ہمارے لیے دعا کرنا، یہ ثابت ہے۔ یہ ہے بھائی، دیکھتے ہیں ہم روز اعلان کرتے ہیں، پریشان حال آدمی بیمار ہے، کہتا ہے کہ مولانا ہاں فلاں کی حالت سیریس ہے، دعا کرائیے گا، وہاں دعا کر دیے اللہ شفا دے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن آدمی اخلاص سے، میں نے کہا نا، اخلاص سے دعا کرتا، کام کرتا ہے، اخلاص سے، صرف اللہ کی رضامندی ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس کا واسطہ آپ دیجئے کہ پروردگار یہ کام تو میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ سن لے ہماری بات، یہ پریشانی دور کر دے، تو اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ ایک واقعہ بڑا لمبا ہے، اگر عبارت حدیث عربی کے ساتھ پڑھی جائے، ترجمہ کیا جائے تو پورا خطبہ ہو جائے گا ترجمے ہی میں، لیکن میں اس کا مفہوم بتاتا ہوں آپ کو، ہے نا، کہ اللہ کیسے سنتا ہے، کتنی پریشانی آئے اس کا واسطہ دیجئے، لیکن وہی نا، اور ہمارا دل نا، ہر بندے کا دل جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا ہے، دل سے، دل میں ٹٹولیے اپنے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا، ایمانداری کے ساتھ، کہ اس میں کوئی دکھاوا تو نہیں تھا، کوئی تعریف تو نہیں تھی کہ لوگ کہیں۔ 3 آدمیوں کا واقعہ بیان کیا آپ نے، پرانی پہلی امتوں کا 3 واقعہ بیان کیا ہے، 3 آدمیوں کا، کہ تینوں آدمی سفر پر جا رہے تھے، رات ہو گئی، رات گزارنے کے لیے نا پہاڑ کے کھو میں چلے گئے، غار میں چلے گئے، گفا میں چلے گئے، کہا کہ پتھر سرکا بڑا سا اور غار کے منہ پر آ گیا، گفا کے منہ پر آ گیا، تینوں زندہ بند ہو گئے۔ اب یہ جیسے ہے، مثال کے طور پر محراب ہے، اب ایک بڑی سی دیوار کوئی آ جائے، اسے بند ہو جائے اوپر سے نیچے تک، اور آدمی اکیلے پڑا ہو، اور اتنی طاقت نہیں کہ ہٹا سکتا ہو، نہ کسی کو بلا سکتا ہو، موبائل کا زمانہ تھوڑے تھا، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کوئی نہیں جاننے والا ہے، رات کا سناٹا ہے، سفر ہے، پردیس میں ہے، کوئی ذریعہ نہیں بچنے کا، تو اس میں سے اب کہتے ہیں اب کیا کیا جائے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں، تینوں مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان ہے، کہتے ہیں نا کہ جو کام کبھی زندگی میں صرف اللہ کے لیے کیا ہو، خوش کرنے کے لیے، کا اس کا واسطہ دے کر کے دعا مانگو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ پروردگار تو جانتا ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، بوڑھے تھے میرے ماں باپ، اور میرا گزارا بکریوں کے دودھ پر ہوتا تھا، میں چرانے جاتا تھا، شام کو آتا اور بکریوں کا دودھ دوہتا، پہلے ماں باپ کو پلاتا، بوڑھے ماں باپ کو، پھر بچوں کو پلاتا، پھر ہم میاں بیوی پیتے تھے۔ پروردگار ایک مرتبہ بہت دور چلا گیا چارے کی تلاش میں، واپس آیا، دودھ دہا، دیر ہو گئی تھی، ماں باپ سو گئے، کہا دودھ کا پیالہ لیے میں کھڑا رہا سرہانے کی، ماں باپ جاگیں گے تو پلا دوں گا، کہا بچے روتے رہے، نہیں پلایا، خود بھی نہیں پیا، کہا ساری رات کھڑا رہا، صبح اٹھے تب دودھ پلایا، ساری رات کھڑا رہا، دیکھیے معمولی بات ہے کیا، ساری رات کھڑا رہا، اور کہا صبح پلایا ماں باپ، پھر بچوں کو پلایا، خود پیا، اللہ تو جانتا ہے کہ یہ کام میں نے تیری خوشی کے لیے کیا تھا، تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اللہ پتھر کو ہٹا دے، نکل جائیں ہم۔ پتھر سرک گیا تھوڑا سا، دیکھیے، اچھا اخلاص کیوں ہے؟ ارے رات کا سناٹا ہے، گھر ہے نا، کوئی باہر دنیا دیکھ رہی ہے کیا؟ ماں باپ سو چکے ہیں، یا تو گھر والے جانتے ہیں، بیوی جانتی ہے، بچے جانتے ہیں، اور ماں باپ سو رہے ہیں، کوئی باہر پڑوسی دیکھنے والا ہے کیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا، ایک جوان پیالہ دودھ کا لیے کھڑا ہے اپنے ماں باپ کو دودھ پلانے کے لیے؟ کون دیکھنے والا تھا؟ اللہ ہی صرف دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے نے کہا نا کہ پروردگار مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی،
کہا اتنی محبت جتنی کسی آدمی کو کسی لڑکی سے ہو سکتی ہے، اور کہا میں چاہتا تھا اس کو حاصل کروں لیکن میرے قابو میں نہیں آتی تھی، بڑی نیک عورت تھی وہ لڑکی تھی۔ کہا ایک مرتبہ قحط سالی کا شکار ہو گئی، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، میرے پاس آئی ادھار لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے، تو کہا میں نے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ اپنے اوپر قابو دے گی مجھے۔ کہا پروردگار میں جب گناہ کرنے کے لیے چلا تو وہ اللہ کی بندی مجھے نصیحت کرنے لگی کہ اللہ سے ڈر اور یہ غلط کام نہ کر۔ پروردگار جب تیرا واسطہ دیا تو مجھ پر خوف طاری ہو گیا تیرا، اور میں نے وہ 120 دینار بھی چھوڑ دیے۔ اب وہ گناہ کرنے جا رہا ہے نا، بتائیے تیسرا آدمی کوئی ہوگا؟ یا تو اللہ ہے یا تو وہی دو بندے ہیں، وہ عورت لڑکی ہے اور وہ جوان ہے۔ اب وہاں کون تھا بھائی؟ کوئی نہیں تھا نا، اور وہاں اس نے چھوڑ دیا، کوئی نہیں دیکھنے والا تھا، اللہ کے خوف سے چھوڑا۔ کہا پروردگار تو جانتا ہے تیرا ہی خوف تھا مجھے اور کسی کا خوف نہیں تھا، اللہ یہ پتھر ہٹا دے ہم نکل جائیں۔ پتھر سرک گیا۔ اور تیسرے نے کہا کہ پروردگار میں نے مزدوری پر مزدور رکھے تھے، کام کرانے کے لیے مزدور رکھے تھے کچھ، کہا سارے مزدوروں کو مزدوری میں نے دے دی، ایک مزدور بنا مزدوری لیے چلا گیا۔ کہا جو اس کا پیسہ تھا میں نے کاروبار میں لگایا۔ کہا بہت سارے اونٹ، گائے، بکریاں غلام ہو گئے۔ کہا ایک زمانے کے بعد وہ واپس آیا اور کہا کہ اللہ کے بندے تجھے یاد ہے میں نے تیرے یہاں کام کیا تھا، میری اجرت دے دے مجھے۔ تو کہا اللہ میں نے کہا کہ یہ بھیڑ، یہ بکریاں، یہ گائیں، یہ اونٹ اور یہ غلام نوکر چاکر سب تیرے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہا؟ مذاق نہ کر میرے ساتھ، میری دے۔ کہا کہ اللہ کے بندے تیرا ہی پیسہ ان میں لگا ہے، اسی سے برکت ہوئی ہے۔ کہا اللہ وہ سارا لے کر کے چلا گیا، کچھ نہیں چھوڑا۔ ارے اس کی مزدوری تو بنتی تھی، اگر انصاف سے دیکھا جائے انسانیت کے ناطے، اس نے کاروبار کیا اس کے پیسے سے نا، کتنے سالوں میں وہ ہوئے ہوں گے، تو اس کی مزدوری تو بنتی تھی جائز طریقے سے کہ ٹھیک ہے تو نے یہ سب بڑھایا، کام کیا، ان کی دیکھ ریکھ کی، یا نوکر چاکر اس میں لگے ہوں گے، کچھ بھی تو نے کام کیا ہے تو تیرا بھی تو حق بنتا ہے نا، مزدوری بنتی ہے۔ کہا اللہ سارا لے کر کے چلا گیا۔ کہا پروردگار اگر تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے کام کیا ہے تو پروردگار اس کو ہٹا دے۔ اب دیکھو ظاہر سی بات ہے وہ چاہتا تو صرف مزدوری دے دیتا، اس کو کیا پتا، دنیا کو کیا پتا، اللہ جانتا ہے صرف، دنیا کو کیا پتا کہ یہ وہی اسی پیسے کا ہے، یا تو وہ جانتا یا تو رب جانتا۔ لیکن کہا پروردگار پیسہ وہی تھا، تو جانتا ہے، میں نے خیانت نہیں کہ سارا دے دیا، سب لے کر کے چلا گیا۔ تو کہا پروردگار تو اگر جانتا ہے اگر میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا یہ سب تو یہ نجات دے۔ سے پتھر پورا سرک گیا، تینوں نکل آئے۔ دیکھیے بھائی ہم سوچتے ہیں نا اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یوں دعائیں تو بہت کرتے ہیں ہم، لیکن ایسی دعائیں خامیاں کتنی ہیں ہمارے اندر، کس منہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ ہمیں شرم کیوں نہیں آتی دعا کرتے ہوئے؟ دنیا بھر برائیاں ہیں، اللہ سنے گا کیسے بھائی؟ یہ اخلاص کے ساتھ کام کیا اور اللہ نے ہمیں نجات دی، ان کو نجات دی، تینوں کو، تینوں بچ گئے۔ تو ہر کام میں اخلاص ہے نا، ریاکاری بھی شرک ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور کوئی نہیں ہے تو فٹافٹ پڑھتا ہے، رکوع سجدے فٹافٹ کر رہا ہے کہ جلدی نپٹ جائیں۔ کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے یا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تب اس کو کیا بڑے سکون سے پڑھتا ہے، بڑے اطمینان سے رکوع سجدہ کرتا ہے، تو یہ تو ریاکاری ہے۔ حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے بھی شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھانے کے لیے صدقہ کیا نا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ بہت سارے لوگ ہیں نا تہجد پڑھتے ہیں تو بتاتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، ذکر کر دیتے ہیں کہ میں رات میں اٹھتا ہوں 3 بجے تہجد پڑھتا ہوں نا، یہ عورتیں بہت کہتی ہیں۔ میرے بھائیوں کسی چیز میں نا دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نا اور کے واقعات جب پڑھو اسلاف کے تو واقعات ملتا ہے کہ وہ فرض نماز تو چھوڑتے ہی نہیں تھے، سفر میں رہیں یا حضر میں رہیں، یعنی گھر ہیں تو تہجد نہیں چھوٹتی ہے، اور سفر میں ہیں، جنگلوں میں ہیں، سفر کر رہے ہیں نا، ساتھی سو رہے ہیں، جہاد کرنے والے سب سو رہے ہیں، رات میں ایک مجاہد اٹھتا ہے اور چپکے سے دبے قدموں ساتھیوں کے بیچ میں سے اٹھتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ دور صحرا میں، جنگل میں جاتا ہے، دور اندھیرے میں۔ کیوں؟
تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں تہجد گزار ہوں بھائی، قیام اللیل کرنے والا ہوں۔ ساتھیوں کو کہاں جا کر ان کے بیچ میں چاہے تو پڑھ سکتا ہے نا، کون کیا کہے گا، اخلاص بھی ہو، لیکن نہیں، دل میں کچھ بھی نہیں آنا چاہیے۔ اور وہ کہاں جاتا ہے؟ دور۔ کس لیے جاتا ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے۔ اور ایک ساتھی اٹھتا ہے، یہ سچا واقعہ، ایک ساتھی اٹھتا ہے کہ ارے یہ رات کی تنہائی میں ہمارے بیچ میں سے اٹھ کر جا کہاں رہا ہے؟ وہ پیچھا کرتا ہے اس کا، جاتا ہے، دیکھتا ہے تو جا کر وہ جگہ وہ ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ اب یہ بیچارہ چلاتا ہے کہ بھئی یہ بات ہے۔ میرے بھائیوں، اسی کا نام اخلاص ہے۔ دل میں بالکل نہ ہو، ہاں اگر کھلم کھلا کرنا پڑ جاوے نا، کہیں کبھی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو ابھارنا ہو، شوق دلانا ہونا، جیسے چندہ کرنا ہے، اب آدمی ابھارے، کوئی پیسے والا یا ذمہ دار کھڑا ہو گیا کہ بھائیوں مسجد کو ضرورت ہے چندے کی، اور سب سے پہلے خود نکال کر 10,000 دیتا ہے، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو رغبت ہو، تو یہ تو جائز ہے، ایسا ہے جائز، کھلا بھی چندہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کسی غریب کی مدد کرنی ہو اور اخلاص ہمیں چاہیے تو ہمیں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کے واقعات ملتے ہیں نا کہ رات کی تنہائی میں صدقہ لے کر نکلتے اور جو مل جاتا اس کو دے دیتے۔ ایک آدمی کا واقعہ دیا ہے حدیث میں کہ وہ رات میں نکلا صدقہ کرنے کے لیے، تو ایک دن مالدار آدمی مل گیا، اسی کو دے دیا رات کی تنہائی میں۔ صبح لوگوں میں شور ہوا کہ رات میں کسی نے کسی مالدار کو صدقہ دیا۔ پھر رات میں نکلا دینے کے لیے، اس نے کہا پروردگار میں مالدار کو تو نہیں دینا چاہتا تھا۔ پھر رات میں نکلا تو ایک چور مل گیا جو چوری کی نیت سے جا رہا تھا، وہ راستے میں ٹکرا گیا، اسی کو دے دیا۔ پھر صبح شور ہوا کسی چور پر صدقہ کیا گیا آج کی رات۔ پھر رات میں نکلا کہ آج بھی میں صدقہ کروں گا۔ پھر اس کے بعد نکلا تو ایک زانیہ عورت مل گئی، بدکار عورت، اس کو دے دیا۔ پھر صبح شور ہوا کہ کسی بدکار عورت کو کسی نے صدقہ دیا ہے نا۔ اس کو افسوس ہوا تھوڑی دیر کے لیے، رات کے سناٹے میں نکل رہا ہے نا، کون دیکھنے والا ہے بھائی، کسی کو نہیں بتا رہا ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے کہ ارے عرش اعظم کے سائے میں جگہ وہ پائے گا کون؟ جو داہنے ہاتھ سے دیتا ہے نا تو بائیں کو خبر نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے انتہائی چھپا کر، یعنی اتنے چپکے سے دو کہ پڑوسی کو خبر نہ ہو۔ تو اس کو افسوس ہوا، تو اس کو خواب میں دکھلایا گیا، صحیح حدیث ہے بالکل، خواب میں دکھلایا گیا کہ تجھے افسوس کیوں ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے مالدار کو دیا ہے تو مالدار کو عبرت ہو، وہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دے۔ کہا چور کو دیا ہے، ہو سکتا ہے چوری سے باز آ جائے۔ بھائی مجبوری میں بھی آدمی چوری کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ کہا بدکار عورت نے کیا ہے تو کیا پتا کیا مجبوری ہو سکتا ہے بدکاری سے باز آ جائے، تو تیرا پیسہ رائے گا نہیں گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اخلاص، خلوص، کسی کو دکھا نہیں رہا ہے، وہ صرف اللہ کو دکھانے کے لیے اس نے کیا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے، کام کچھ بھی کرو نا صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو۔ کیوں؟ ارے کام بھی کرو گے کچھ ملنے والا بھی نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ملے گا، اور آخرت میں بہت بڑا حشر ہے۔ کہتے ہیں نا جہنم جن سے بھڑکائی جائے گی نا، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے 3 قسم کے لوگ کون ہوگا؟ ایک وہ آدمی ہوگا نا جس کو اللہ نے جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، اللہ کے راستے میں لڑا اور شہید ہو گیا۔ اللہ بلائے گا قیامت میں کہ میں نے تجھے طاقت دی تھی، جوانی دی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ میں لڑا تیرے راستے میں اور شہید کر دیا گیا۔ کہا کہ ہاں تو لڑا ضرور، لیکن اس لیے لڑا کہ تجھے کیا بہادر کہا جائے، کہ بڑا مرد مجاہد ہے۔ اور دنیا میں کہہ دیا گیا، اس کو پکڑ کر نا جہنم میں پھینک دیا جائے گا اندھے منہ۔ پھر ایک عالم اور قاری لایا جائے گا، اس کو بھی کہے گا اللہ کہ میں نے تجھے علم دیا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ میں نے سیکھا، سکھایا، عمل کیا۔ کہا اس لیے کیا نا تجھے قاری کہا جائے، اور قاری دنیا میں کہہ دیا گیا تجھے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک تیسرا آدمی جس کو اللہ نے بہت مال دیا ہوگا، ہے نا، پوچھے گا اللہ کہ مال دیا تھا کیا کیا؟ کہا اللہ تیرے راستے میں بہت خرچہ کیا۔ کہا اس لیے دیا نا تجھے سخی اور فیاض کہا جائے کہ بہت دینے والا ہے، اور اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے کہا کہ یہی 3 آدمی ہیں نا جو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے، انہی سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی پہلے سب سے پہلے۔ دیکھیے کتنا بڑا کام ہے بھائی۔ حدیث میں کیا ہے کہ جہاد نا خون گرنے سے پہلے بخشش ہو جاتی ہے، لیکن آپ سوچو اس کا کیا حشر ہوگا۔ میرے بھائیوں آج ہم کام کرتے ہیں نا، کہاں ہے خلوص؟ بتائیے ہے کیا خلوص؟ خلوص کسے کہتے ہیں؟ کسی عالم نے مرتبہ کہا
کہ اخلاص اور خلوص دو بھائی تھے نا، اور دونوں کا بھی انتقال ہو گیا، ہے ہی نہیں دنیا میں۔ اور ہے ایسا، بالکل ہے، آپ ٹٹولو نا دل، ان کے شب و روز کا معائنہ کرو، کوئی اچھا کام کر لیں گے لیکن کبھی دیکھو تو کیا وہ پھر اتر جاتا ہے خول۔ بھائی تقویٰ کی جو چادر ہے نا، اگر ظاہراً ہے تو اتر جاتی ہے وہ، اور حقیقت میں ہے، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، حقیقت میں ہے تو کبھی نہیں اترتی ہے۔ جیسے لوہا ہونا، کوئی سونے کا پانی کر دے، پیتل پر سونے کا پانی کر دے تو وہ کب تک رہے گا؟ گھسائی آئے گی نا، مشکلات آئیں گے، اتر جائے گا۔ اور متقی پرہیزگار حقیقت میں دل میں ہے نا، تو زمانہ اسے ہلا نہیں سکتا ہے، وہ ویسے ہی رہے گا۔ یہ پہچان ہے مخلص آدمی کی، کہ حالات کے ٹھوکر اور زمانے کے حوادث اسے ہلا نہیں پاتے ہیں۔ اور اگر آدمی کے اندر تقویٰ نہیں ہے، تھوڑا سا تھپیڑا آیا گیا، وہاں ختم معاملہ، پتہ چل گیا۔ میرے بھائیوں، کام کرو اخلاص کے ساتھ، نماز پڑھو اخلاص کے ساتھ، یہ فرض تو ہے ہی ہے، لیکن دکھانے کے لیے نہیں، بھاگ کر آؤ، اور خلوص ہوگا تو بھاگ کر آئے گا آدمی، اس میں کیا شک ہے؟ علامہ اقبال نے صحابہ کرام کا نقشہ کھینچا ہے نا، یہ تو کیا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی یہ قوم حجاز۔ یہ حجاز کے لوگ، کہاں؟ عرب والے، نماز کے دوران وقت کا نماز آ گیا، وقت کا ٹائم، نماز کا ٹائم آ گیا تو کہا وہاں بھی قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ آدھی فوج لڑ رہی ہے، آدھی نماز پڑھنے چلی گئی، یعنی میدان جنگ میں نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے؟ نماز پڑھ رہے ہیں کیا؟ آج کل حالت تو، ابھی گرمی کا موسم تھا تو ہمارے جوان بھی ماشاءاللہ بھاگ بھاگ کر آ رہے تھے، ابھی صف آدھی رہتی ہے ابھی۔ یہ کیا ہے؟ خلوص ہو آدمی نا تو بھاگ کر کے آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کوئی بھی کام کریں تو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں تو مخلص بنا، اے اللہ ہم جو بھی کام کریں پروردگار تیری رضامندی کے لیے کریں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کریں۔ اللہ ہمیں ریا سے بچا، دکھاوے سے بچا، نمود سے بچا۔ اللہ ہمارے عملوں میں خلوص عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واجل واتم واہم اکبر۔